بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ ہمارا اردو کا نواں ویڈیو لیکچر ہے، اور اس ویڈیو لیکچر کا بھی تعلق گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور یہ نوجوان سپاہی سالار کا عزم و حوصلہ جو ہم گزشتہ اسباق کے اندر پڑھ رہے تھے، جو گزشتہ لیکچر تھے اس کے اندر ہم پڑھ رہے تھے، آج بھی ہم اسی سبق کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ سب کے علم میں بھی ہے کہ یہ جو ہمارے اردو کی کتاب کے اندر جو اقتباس ہے، جو ایک مشہور عبدالحلیم شرر صاحب کا ناول ہے منصور مہنا، اس سے ماخوذ ہے، اور اس کا پس منظر جو ہے وہ موجودہ وہ علاقہ ہے جو کہ دریائے اٹک اور آس پاس کے اوپر مشتمل ہے، اور آج سے تقریباً یہ 1000 سال قبل کا واقعہ ہے، جب غزنی کے فرمانروا سلطان محمود غزنوی تھے تو انہوں نے ہندوستان پر حملوں کا آغاز کیا تھا، اور اس مضمون میں صرف ایک جھلک اس جھڑپ کی دکھائی گئی ہے جو سلطان کے ترک سپاہیوں اور ہندوستان کے راجپوت فوجیوں میں ہوئی، اور جس میں آخرکار فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو ہی ملی، اور دریائے اٹک کا جو میدان تھا وہ مسافروں کے لیے سندھ جانے کا راستہ تھا، اور مشرقی کنارے پر گرمیوں کی ایک صبح کا یہ واقعہ ہے جب ترک فوجیوں کی ایک جماعت جو کہ 600 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جنگ میں شکست کے بعد بھاگے ہوئے راجہ کے تعاقب میں تھی، اور اس دستے کا جو اس کی جو قیادت کر رہے تھے، جو اس کے سپاہ سالار تھے، وہ ایک خوبصورت نوجوان ہیں جو آگے آگے جو ہے وہ جا رہے تھے اور اپنے ساتھی سے راستے کی تصدیق کر رہے تھے، اور وہ اس بات پر فخر کر رہا ہے ان کا ساتھی کہ ہندو راجپوت چاہے کتنے ہی دلیر ہوں، بہادر ہوں اور جنگجو ہوں، مگر ترک سپاہیوں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے، اور اپنی اس رائے کا بھی وہ اظہار کر رہے ہیں کہ اب اسلام کی روشنی میں اس کفرستان میں اسلام کی روشنی جو ہے وہ اب اس کفرستان میں پھیلانے کا جو موقع انہیں ملا ہے وہ اب اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ تو آئیے اب ہم اس سبق کو مزید آگے پڑھتے ہیں۔ یحییٰ جو کہ سپاہ سالار کے کو راستہ دکھانے والے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں، حضور یہاں کے راجہ اور راجپوت بڑے بہادر ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے سلطان ہی کا ایسا حوصلہ مند بادشاہ اسلام چاہیے۔ سلطان سے مراد سلطان محمود غزنوی ہیں۔ سرکوبی کہا جاتا ہے ختم کرنے کا، مطلب کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ راجہ اور راجپوت جو ہیں یہ بڑے بہادر اور بڑے جو ہے وہ جنگ وغیرہ جیتنے والے اس زمانے کے اندر سمجھے جاتے تھے، مگر ان کو ختم کرنے کے لیے سرکوبی مطلب کہ ان کا زور توڑنے کے لیے، ان کا قلع کما کرنے کے لیے سلطان محمود غزنوی جیسا ہی بادشاہ جو ہے نا وہ چاہیے جو کہ اسلام کو یہاں پر پھیلا سکے۔ تو نوجوان جو ہے پھر کہتے ہیں، دیکھیے مگر سلطان کا تو ارادہ ہے کہ اس راجہ کو اس کی بغاوت اور سرتابی کی سزا دے کے غزنین کو واپس جائیں۔ سرتابی کہا جاتا ہے سرکشی کو، اور غزنی جو ہے وہ غزنی شہر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ نوجوان پھر یہ کیا کہہ رہا ہے، سپاہ سالار جو کہہ رہا ہے کہ سلطان کا تو ارادہ ہے کہ اس راجہ کو اس کی بغاوت کی سزا دی جائے، اور اس کا جو وہ سرکشی کے اوپر اتر آیا ہے، جو وہ بغاوت کر رہا ہے، اس بغاوت کو ختم کیا جائے، اور یہ سزا دے کر کے ہی پھر ہم واپس جائیں۔ تو یحییٰ پھر کہتا ہے، سلطان کو فتوحات کا بڑا شوق ہے، اس ملک کو وہ فتح ضرور کریں گے، اب نہیں تو پھر صحیح۔ پھر نوجوان کہہ رہا ہے، ہاں یہ صحیح ہے، مگر میں تو واپس جانے کے خلاف ہوں۔ اعلان کلمت اللہ میں ہمیں کس کا خوف ہو سکتا ہے؟ خدا ہمیں فتح و نصرت ہی عنایت کرے گا، مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح ہی جو ہے وہ نصیب کرے گا۔ راجپوت 1000 بہادر ہوں مگر وہ ہمارے سپاہیوں کا مقابلہ تھوڑے کر سکتے ہیں، مطلب وہ جتنے بھی بہادر ہوں مگر مسلمان سپاہیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں آپ سے وقتاً فوقتاً مختلف اور اسباق میں بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان جب بھی کسی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ ایک مقصد کو لے کے جاتا ہے، کسی جنگ کو بھی لڑنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ جنگ اگر میں جیت گیا اور
میں شہید نہیں ہوا تو میں غازی ہوں گا. اور کسی مذہب کے اندر اس طرح کی کوئی بھی ایسی بامقصدیت آپ کو دکھائی نہیں دے گی. اسی لیے جو حوصلے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ بلند ہوتے ہیں. اب یحییٰ کہہ رہے بجا ہے، بارہا تجربہ ہوا ہے، اور ہمیشہ ترکوں اور افغانوں نے راجپوتوں پر عرصہ دنیا تنگ کر دیا، مگر حضور اصل یہ ہے کہ ابھی تک سرحدی لڑائیاں ہوئیں. جب سلطانی فوج ظفر موج جو ہے وہ کہا جاتا ہے فوج کی موج کو، فتح کی موج، مطلب کہ جو فتح ہے اس میں جو ایک فتح کی جو خوشیاں ہوتی ہیں ان کو جو منایا جاتا ہے. فوج ظفر موج دریائے سندھ سے آگے بڑھے گی اور اس وقت راجپوتوں سے لڑائیاں ہوں گی، اور معلوم ہوگا کہ راجپوتوں کے دل کس قدر مضبوط ہیں. اب یحییٰ یہاں پر جو ہے اپنے اندیشوں کا اور اپنے جو ان کو ایک گمان ہے کہ بھائی ترک اور افغان جو ہیں انہوں نے عرصہ دنیا تنگ تو کر دیا ہے، مگر ابھی تک جو ہے وہ سرحدی لڑائیاں ہی صرف ہوئی ہیں. جب سلطانی فوج ظفر موج، مطلب کہ جب یہ سلطان کی فوج کا ایک بڑا لشکر جو ہوگا جب وہ دریائے سندھ سے آگے بڑھے گا نا، اصل لڑائیاں تو اس وقت ہوں گی. اب یہاں پہ یحییٰ جو ہے نا اپنے ایک خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تب معلوم ہوگا کہ بھائی یہ راجپوت جو ہے یہ بھی بڑے مضبوط دل کے ہیں اور لڑائی یہ بھی جانتے ہیں. تو پھر جو سپاہ سالار ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے تجھ کو کیا ہمارے سپاہیوں کا کہہ رہے ہیں سپاہ سالار جو ہیں وہ پھر آگے کہ تجھ کو کیا ہمارے سپاہیوں کا امتحان نہیں ہوا؟ راجپوت ہزار شجاع اور بہادر ہوں مگر ان لوگوں کے سامنے، ہمارے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے سامنے ان کی کچھ ہستی نہیں ہے، مطلب کہ یہ کوئی نہیں بھیج کھاتے ان کے سامنے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں یہ بھی میں مانتا ہوں کہ وہ پورے سپاہی ہوتے ہیں، لیکن ان ترکی جوانوں کے سامنے ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے. اب تو چلنے میں جلدی کرنی چاہیے، چلو. اب یہ کہہ کر نوجوان گھوڑا بڑھا دیتا ہے اور اس کے ہمراہی، مطلب کہ تمام اس کے ساتھ جو سپاہی ہیں اور تمام سوار جو ہیں باغیں اپنی گھوڑوں کی ڈھیلی کر دیتے ہیں. باغیں ڈھیلی کرنے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ گھوڑوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب باغوں کو ڈھیلا کیا جاتا ہے تو گھوڑے پھر آسمان سے باتیں کرتے ہوئے تیز 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 دوڑتے ہیں، اور فتح مند گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگتے ہیں. نوجوان کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہے وہ ہوا میں لہراتے لہراتے بیک وقت ٹھہر جاتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے گھوڑے کو چلتے چلتے فوراً روک لیا تھا. نوجوان کچھ دیر دل میں سوچ کے اپنے سواروں کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے بہادروں، امتحان اور زور آزمائی کا وقت آ گیا ہے، کافر سامنے آ رہے ہیں. اب دیکھیے کہ وہ اس کو جلدی ہے کہ بھائی جلد سے جلد یہ جو مشن ہے، یہ جو لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی کو جلد سے جلد لڑا جائے تاکہ پھر ہم اس کو فتح کر کے ہم پھر واپس جا سکیں. اور اسی لیے وہ تیز گھوڑے دوڑاتا چلا جاتا ہے، اور آگے جا کے وہ پھر اپنے سپاہیوں سے بات کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے گھوڑوں کو چلتے چلتے فوراً ہی روک لیتا ہے. اور پھر سامنے ہی اس کو جو اس کے مد مقابل ہیں ان کا جو ایک لشکر ہے وہ دکھائی دیتا ہے. اب یہاں پہ جو سپاہ سالار ہے وہ اپنے جو سوار ہیں اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی ہیں اب ان سے وہ مخاطب ہو گئے ہیں اور زور سے کہتا ہے امتحان اور زور آزمائی کا وقت آ گیا، کافر سامنے آ رہے ہیں. مطلب کہ جس وجہ سے ہم نکلے تھے، جس مقصد سے ہم نکلے تھے، اب وہ مقصد جو ہے وہ پورا کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب وہ لڑائی لڑنے کا وقت آنے والا ہے، سامنے ہی کافر چلے آ رہے ہیں. یحییٰ جو کہ راستہ دکھانے والا تھا، رہنمائی کرنے والا تھا، وہ کہہ رہا ہے دیکھیے اب ہندو راجپوت زیادہ بہادر ہیں یا میرے جانباز ترک؟ ہاں بہادروں، یہی امتحان کا موقع ہے، مگر ان لوگوں سے لڑنا ہی ہوگا اور بھاگے ہوئوں کو مار لینا بھی کوئی مشکل کام ہے. اب یہاں پہ آیا کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی ہندو راجپوت جو ہے یہ ذہنی طور پر ان سے تھوڑا سا مروب سا ہوا ہوا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ زیادہ بہادر ہے یا میرے جانباز ترک، مطلب ہم ترک جو ہے وہ زیادہ ان کے مقابلے بہادر ہیں یا یہ زیادہ بہادر ہیں.
تو بہرحال اپنے جو سپاہی ہیں ان سب سے یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہی امتحان کا وقت ہے، اب یہاں پہ اس میدان جنگ کے اندر ثابت ہوگا کہ ان سے بہادر کون ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔